چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا لیبیا کا دورہ، لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ISPR کا کہنا ہے دونوں جانب سے تربیت، استعداد کار اور انسداد دہشت گردی شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کا لیبیا کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ، دونوں ملکوں نے دفاعی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ لیبیا کی مسلح افواج نے فیلڈ مارشل آصم منیر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ امریکہ سے متعلق رائٹرز کی خبر درست نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے رائٹرز کی خبر کی نفی کر دی۔ صحافی نے سوال کیا فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ اور ٹرمپ سے ملاقات کی میڈیا رپورٹس پر کیا کہیں گے؟ ترجمان نے جواب دیا ہم نے میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، ہمارے پاس کسی دورے کی کوئی اطلاع نہیں، کسی دورے کی منصوبہ بندی یا حتمی فیصلے سے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں۔ سرکاری دوروں کا اعلان حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کرتی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے رائٹرز کی سٹوری من گھڑت اور افسانوں پر مبنی ہے۔ فلسطین سے متعلق پاکستان کا موقف واضح ہے جو نائب وزیر اعظم بتا چکے ہیں۔ تاحال امریکہ میں کوئی اعلیٰ سطح کی ملاقات متوقع نہیں۔ ISF سے متعلق فیصلہ جمہوری روایات کے مطابق حکومت اور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ پاکستان میں دہشت گردی افغان طالبان کی اجازت سے ہو رہی ہے۔ افغان طالبان TTP کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے بھی پاکستان کے موقف کی تصدیق کر دی۔ کالعدم TTP کو علاقائی استحکام کے لیے شدید خطرہ قرار دیا۔ افغان طالبان کا دعویٰ مسترد کر دیا کہ دہشت گرد گروپ سرحد پار تشدد کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کر رہے۔ رپورٹ میں کہا تقریباً 6000 دہشت گرد نور ولی محسود کے ساتھ رہتے ہیں۔ تاریخی تعلقات کے پیش نظر افغان طالبان کا TTP کے خلاف محاذ آرائی یا کارروائی کا امکان نہیں۔ افغان طالبان نے دوحہ معاہدے میں وعدہ کیا تھا کہ وہ افغان سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سڈنی بیچ حملے سے پاکستان کو جوڑنا افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارتی میڈیا نے واقعے پر پروپیگنڈا کیا۔ بعد ازاں حملہ آور بھارتی نژاد اور بھارتی پاسپورٹ ہولڈر نکلا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا بھارت کی طرف سے سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی قابل مذمت ہے۔ عالمی برادری اس صورتحال کا نوٹس لے۔ ناروے کے سفیر کی دوران سماعت عدالت میں موجودگی سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بھی سفیر عدالت میں گروسری اسٹور کی طرح نہیں گھس سکتا۔ سفیر کی عدالت میں موجودگی کیس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سماعت میں شرکت کے لیے انہیں سفارتی استثناء چھوڑنا ہوگا۔ Minister for Home Affairs will also have new powers to cancel or reject visas for those who spread hate and division in this country or would do so if they were allowed to come here. سڈنی حملے کے بعد آسٹریلیا میں نفرت پھیلانے اور نفرت انگیز تقریر کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ آسٹریلوی حکومت نے نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا وزیر داخلہ کو نئے اختیارات دیے جائیں گے جن کے تحت آسٹریلیا میں نفرت اور تقسیم پھیلانے والے افراد کے ویزے منسوخ یا مسترد کیے جا سکیں گے، یا ایسے افراد کے ویزے بھی رد کیے جائیں گے جو ملک میں داخل ہونے کی اجازت ملنے پر ایسا کر سکتے ہیں۔ جلد ایسی اصلاحات کریں گے جن میں تشدد کو فروغ دینے اور نفرت انگیز تقریر کو جرم قرار دیا جائے گا۔ A very sad incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. As soon as the incident took place, we saw fake news all over the social media. And just by looking at the name of the attacker, very responsible media outlets quickly alleged that the attacker belonged to Pakistan. سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کی بھرمار ہوئی۔ پاکستان پر بغیر ثبوت اور تصدیق کے الزامات لگائے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا نیشنل سائبر سیکیورٹی کی اختتامی تقریب سے خطاب، کہا نام نہاد عالمی میڈیا بھی پاکستان پر الزامات لگاتا رہا۔ عالمی اداروں سے پوچھا کیا کوئی ثبوت بھی ہے؟ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ملک ہے، ہم نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔
پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سائبر کرائم کے خلاف کارروائی میں متعدد فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی ہوئی۔ سائبر سیکیورٹی پالیسی مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ حلال گوشت کی برآمد بڑھانے کے لیے 3 سالہ جامع حکمت عملی پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا آئندہ 2 ہفتے میں عملی اقدامات پر مشتمل حکمت عملی پیش کی جائے۔ حلال گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ وفاق اور صوبوں کے تعاون سے منظم مراکز ناگزیر ہیں۔ مذبح خانوں کی عالمی معیار کی سرٹیفیکیشن کی جائے۔ دوسرے ملکوں سے 2 طرفہ رجسٹریشن میں حکومت ہر ممکن مدد کرے گی۔ پنجاب میں ڈالا اور وی وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کر دیا۔ مسجدوں میں اعلانات ہو رہے ہیں، اگر کسی کی زمین، گھر یا دکان پر قبضہ ہے تو شکایت کریں۔ قبضے کا فیصلہ مہینوں، ہفتوں یا دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں اس وقت پنجاب مافیا فری ہے۔ ہم نے منشیات کے خلاف ایکشن لیا۔ ہر شہر میں دل کے امراض کے ہسپتال بن رہے ہیں۔ 80,000 بچوں کو اسکالرشپ ملی ہے۔ حلفیہ کہہ سکتی ہوں ایک بچہ بھی ایسا نہیں جسے میرٹ کے خلاف لیپ ٹاپ ملا ہو۔ آپ کی بھلائی، سلامتی اور بہتری کے لیے کٹہرے میں کھڑے ہونے کو تیار ہوں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جعلی ڈگری کیس کی سماعت۔ کراچی یونیورسٹی کی رجسٹرار نے ڈگری سے متعلق رپورٹ پیش کر دیا۔ جسٹس طارق محمود کے وکیل اکرم شیخ نے کہا یہ کیس تعصب پر مبنی ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف کیس آئینی عدالت اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں زیر التوا ہے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ بولے جسٹس طارق جہانگیری عدالت میں جھوٹی قسم اٹھا کر چلے گئے۔ میں بھی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان کے انرولمنٹ فارم تک بوگس تھے۔ اگر وہ سچے ہیں تو LLB پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی مارک شیٹ لے آئیں۔ 4-5 ماہ سے بلڈرز کو پہلے پرچیاں آنا شروع ہوئیں، اس کے بعد ان کے دفاتر پہ فائر ہوا، پھر اسٹریٹ ان کے لوگوں پہ فائرنگ شروع ہوئی، اور کل پرسوں ہمارے ایک آدمی شہید بھی ہوا۔ کراچی میں بلڈرز کو 5 ماہ سے بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں۔ چیئرمین آباد محمد حسن بخشی کہتے ہیں بلاول بھٹو کو تاجروں سے ملنے کی دعوت دی مگر جواب نہیں آیا۔ پنجاب کی طرح یہاں بھی جرائم پیشہ عناصر سے سختی سے نمٹنا چاہیے، بصورت دیگر کاروبار کی منتقلی کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ پولیس میں اصلاحات اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن سے امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ کراچی سیف سٹی منصوبے کے تحت 12,000 CCTV کیمرے قومی ڈیٹا بیس سے منسلک ہوں گے۔ وفاق ہمارے 4,000 ارب روپے کے واجبات نہیں دے رہا، ہم نے پیسے کمانے کے ساتھ عزت بھی کمانی ہے۔ صوبائی حکومت محدود وسائل کے باوجود اپنے عوام پر سرمایہ لگا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کہتے ہیں میزبان پروگرام کا مقصد سیاحت کا فروغ، روزگار کی فراہمی اور معاشی خود کفالت ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سیاحوں کو نجی گھروں میں قیام کی معیاری سہولت میسر ہوگی۔ سیاحوں کو اپنائیت اور معیاری سہولتوں کی فراہمی میزبان پروگرام کا بنیادی مقصد ہے۔ 21 دسمبر کو پورے پاکستان کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ بہت بڑے بڑے دھرنے ہوں گے، اور وہیں پر ہم اپنے آئندہ کے لائے عمل کا ان دھرنوں سے یہ اعلان کریں گے۔ پنجاب میں جو بلدیاتی ایکٹ پاس ہوا وہ جمہوریت پر ایک دھبا ہے۔ جماعت اسلامی نے با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے 21 دسمبر کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ کی منظوری جمہوریت پر کالا دھبا ہے۔ حکومت شہر کے میئر سے بھی ڈرتی ہے۔ یہ لوگ صرف ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ جو سینٹ اور اسمبلیوں میں کرتے ہیں وہ اب نچلی سطح پر بھی لے کر جا رہے ہیں۔ ایک گٹھ جوڑ تھا فیض حمید اور خان صاحب کا، یہ سزا جو ہے یہ اس
सोच को सजा है कि जो ये समझते हैं कि वो सबसे बालातर है, इस सजा को खुश आइन समझता हूँ। पूरे मुल्क के लिए जो किरदार है मुलविस होंगे वो भी सामने आते रहेंगे। फिरौनों के लिए फिर मूसा ही पैदा होते हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं फैज हमीद को सजा उन सबको सजा है जो अपने आप को ताकतवर समझते थे। ये उस गठजोड़ की सजा है जो फैज हमीद के दौर में किया गया। फील्ड मार्शल ने मिसाल कायम की, बड़े ओहदे वाले को सजा मिली। सजा पर वही वावेला कर रहे हैं जो मुलव्विस थे। इनको एहसासे जुर्म परेशान कर रहा है। अब इनके नाम सामने आएंगे। DGISPR की कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। कहा बगैर तहकीक के गैर मुसद्दक़ा मालूमात का फैलाव कौमी मफादात के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए फौज के साथ हर शहरी का किरदार नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़नाबिल जब्र केस को ज़नाबिल रज़ा में तब्दील कर दिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का इख्तलाफ। अदालत ने फैसले में कहा यह रेप का केस नहीं बल्कि रजामंदी से जना यानी फॉर्निकेशन का मामला है। मुद्दइया भी मुल्जिमा बनती है लेकिन चालान न होने पर सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम की 20 साल की सजा खत्म करके 5 साल, जुर्माना 5 लाख से कम करके 10,000 रुपए कर दिया। भक्कर की खातून ने 2015 में इल्जाम लगाया था कि जंगल में ज्यादती की गई। मुकदमा 7 माह बाद दर्ज हुआ। मुद्दइया ने मज़ाहमत नहीं की, मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद साबित नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट का सानेहा स्वात पर चीफ सेक्रेटरी को मजीद तहकीकात का हुक्म। दौरान समाज स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने बताया सानेहा स्वात से मुतालिक सूबाई इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। टीम ने मकामी तहसील म्यूनसिपल अफसर समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। तहकीकात में मुतालिका TMO जिम्मेदार साबित नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ये बहुत बड़ा और अंधोनाक सानेहा था। लोग अपने खानदान के सामने डूबते रहे। ऐसा सानेहा किसी के साथ भी पेश आ सकता है। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे, दुआ की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को यौम शहादत पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। मोहम्मद महफूज शहीद ने 71 की जंग में वाहगा सेक्टर पर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमला जारी रखा, मादर वतन पर जान निछावर कर दी। कतर के कौमी दिन पर अमीर कतर ने भी रिवायती शमशीर रक्स किया। सदर आसिफ अली जरदारी का कतर के कौमी दिन के मौके पर पैगाम। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और बरादर अवाम को दिली मुबारकबाद। कहते हैं पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और देरपा ताल्लुकात कायम है। हमारे बाहमी रवाबित मुख्तलिफ शोबों में मुसलसल फरोग पा रहे हैं। अमीर कतर की रहनुमाई में कतर ने तरक्की, इंसानी फलाह के इक़दामात में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने पर भारतीय वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। समाजी तंजीम और सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। समाजी रहनुमा ने भारतीय सदर को एक्शन लेने के लिए खत लिख दिया। नीतीश कुमार के नारवा सलूक का नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पटना में एक और समाजी रहनुमा खालिदा परवीन ने पुलिस को दरख्वास्त दी कि नीतीश कुमार के खिलाफ हमारी शिकायत को मुकदमे में तब्दील कर लिया जाए। भारत हसीना वाजिद को हवाले करे। बांग्लादेश में अवाम का सब्र जवाब देने लगा।
ڈھاکہ میں ہزاروں افراد کا بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج، مظاہرین نے ریلی نکالی اور بھارت مخالف نعرے لگائے۔ روسی صدر پیوٹن نے یورپ کی قیادت کو خنزیر کہہ دیا۔ کہتے ہیں یورپی خنزیر ماضی کا بدلہ لینے کے لیے روس کی تباہی چاہتے ہیں، لیکن روس کے خلاف تباہ کن منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ سب کی خواہشات اور توقع کے باوجود روس ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا۔ مجوزہ امریکی امن منصوبے پر سنجیدہ ہوں۔ روس اپنی تاریخی سرزمین کی آزادی طاقت سے حاصل کر لے گا۔ پیوٹن نے خبردار کہ یوکرینی علاقوں پر بزور قوت قبضہ کر لیں گے۔ امریکہ اور روس رواں ہفتے کے آخر میں ریاست میامی میں ممکنہ معاہدے پر بات کریں گے۔ انگلینڈ میں ڈاکٹروں کی 5 روزہ ہڑتال جاری۔ NHS میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی یہ 14ویں ہڑتال ہے۔ غیر ہنگامی سروسز متاثر ہو رہی ہیں۔ ملک میں فلو کی شدید لہر کے باعث اسپتالوں پر دباؤ ہے۔ ہڑتال سے مریضوں کو علاج کی سہولتیں نہیں مل رہی۔ وزیر صحت کے مطابق یہ اقدام غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ ہڑتالی ڈاکٹرز کا مقصد NHS کو نقصان پہنچانا ہے۔ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے مریضوں کی حفاظت اولین ترجیح رہے گی۔ GP کلینکس میں ایمرجنسی سروسز دستیاب ہوں گی۔ آسکر ایوارڈز کی تقریب ٹی وی کے بجائے یوٹیوب پر دکھائی جائے گی۔ 2029 میں دنیا بھر کے ناظرین ریڈ کارپٹ سے لے کر ایوارڈ تقریب اور پس پردہ مناظر کی مکمل تقریب یوٹیوب پر براہ راست دیکھ سکیں گے۔ اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز اور یوٹیوب کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ 2029 تک مؤثر رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی 20 سے 22 دسمبر کے دوران ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ کہتے ہیں مغربی ہواؤں کا سلسلہ 19 دسمبر کو بلوچستان میں داخل ہوگا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ راولپنڈی، مری، گلیات، پوٹوہار ریجن میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ کراچی میں 5 روزہ عالمی کتب میلے کا آغاز۔ میلہ ایکسپو سینٹر میں 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ 140 معروف پبلشرز اور 17 ممالک کے 40 غیر ملکی نمائش کنندگان شریک۔ ایکسپو سینٹر کے 3 ہالز میں مجموعی طور پر 329 اسٹالز لگائے گئے ہیں۔ ایڈلیڈ ٹیسٹ میں بھی آسٹریلیا کی پوزیشن مضبوط۔ دوسرے روز میزبان ٹیم پہلی اننگز میں 371 رنز بنا کر آؤٹ۔ مچل سٹارک نے 54 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ جوفرا آرچر نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں انگلینڈ نے دوسرے روز 8 وکٹوں پر 213 رنز بنا لیے۔ بین سٹوکس اور جوفرا آرچر کی 9ویں وکٹ کے لیے مزاحمت جاری ہے۔ سے ملکی سیریز اور انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ فرحان یوسف پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ سے ملکی سیریز زمبابوے میں 25 دسمبر سے 6 جنوری تک شیڈول ہے، جبکہ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ 15 فروری سے نمیبیا اور زمبابوے میں شروع ہوگا۔ دونوں ٹورنامنٹس 50 اوورز کے فارمیٹ پر کھیلے جائیں گے۔ فیفا کا ورلڈ کپ 2026 کی ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان۔ چیمپئن ٹیم $5 کروڑ کی حقدار بنے گی۔ رنر اپ کے حصے میں $3 کروڑ 30 لاکھ آئیں گے۔ آئندہ برس شیڈول عالمی کپ میں مجموعی طور پر $65 کروڑ تقسیم کیے جائیں گے۔ 2022 کے فیفا ورلڈ کپ میں $44 کروڑ کی انعامی رقم تقسیم کی گئی تھی۔ میگا ایونٹ آئندہ برس 11 جون سے 19 جولائی تک کھیلا جائے گا۔ 48 ٹیمز امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں ٹائٹل کی جنگ لڑیں گی۔ اور نامور موسیقار رشید اترے کو دنیا سے گزرے 58 برس بیت گئے۔ رشید نے فلم چند ماہی، 7 لاکھ
شہری 92 مکھڑا سمیت کئی فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ ان کی تخلیق کردہ سریلی دھنیں آج بھی سننے والوں کی سماعتوں میں رس گھولتی ہیں۔